السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی، موت اور آخرت کی حقیقت، ایک اسلامی نقطۂ نظر۔ اسلام انسان کو ایک اہم نقطۂ نظر عطا کرتا ہے جو زندگی کو صرف مادی یا جسمانی سطح پر نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور ابدی حقیقتوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیاوی زندگی محض ایک عارضی قیام گاہ ہے، اصل منزل آخرت ہے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جہاں انسان کو آزاد ارادے کے ساتھ عمل کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ اس کی اہلیت کو جانچا جا سکے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ زندگی آزمائش کے لیے، نہ کہ مستقل آرام اور لذت کے لیے۔ ہر انسان کو زندگی میں مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے، خوشی، غم، صحت، بیماری، کامیابی اور ناکامی، اور ان سب میں اس کے کردار، صبر، شکر اور بندگی کو پرکھا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے، سورہ ملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اعمالا۔ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھیں۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور ہر دن، ہر لمحہ انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اپنے اعمال کو بہتر بنائے۔ موت زندگی کی سب سے یقینی حقیقت ہے۔ اگرچہ انسان جدید سائنسی، طبی ترقی اور لمبی عمر کے خوابوں میں گم ہو گیا ہے، مگر ایک حقیقت ایسی ہے جو نہ کبھی بدلی ہے اور نہ بدلے گی، اور وہ ہے موت۔ موت ہر ذی روح کو آ کر رہنی ہے، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، ہر ایک کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان جب موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو دنیا کی چمک دمک اس پر بے اثر ہو جاتی ہے، اس کی خواہشات محدود ہو جاتی ہیں، اس کے رویے میں نرمی آتی ہے اور دل آخرت کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ آخرت اصل اور دائمی زندگی ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا اصل نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔ وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں نہ وقت کی قید ہے، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، وہاں صرف جزا یا سزا ہے، یا تو دائمی نعمتیں یا مستقل عذاب۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں مینشن ہے، دنیا محض ایک دھوکہ ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ملے، اور اس کامیابی کی بنیاد ہماری دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہے۔ بڑھاپا ایک زبردست تنبیہ۔ انسان جب جوان ہوتا ہے تو اپنی طاقت، حسن، علم، آواز اور صلاحیتوں پر فخر کرتا ہے، مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ساری صلاحیتیں رفتہ رفتہ کمزور پڑنے لگتی ہیں، یادداشت کم ہو جاتی ہے، جسم میں لرزش آ جاتی ہے، نظر دھندلا جاتی ہے اور آواز کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ سب اس بات کا اعلان ہے کہ انسان فانی ہے۔ بڑھاپا اس دنیا کی تابعداری کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جو شخص ان نشانیوں پر غور کرتا ہے وہ دنیا کی بجائے آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ قرآن اور سنت زندگی کے لیے رہنما ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ قرآن مجید اور سنت نبوی ہے۔ یہ دونوں ذرائع ہمیں وہ روشنی عطا کرتے ہیں جسے ہم نہ صرف دنیا میں صحیح راہ پر چل سکتے ہیں بلکہ آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسری تک پہنچانا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کرنا ہماری اصل وفاداری کی علامت ہے۔ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ دونوں چراغ ہیں جو انسان کو ظلمتوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک پہنچاتے ہیں۔ دنیا کی محبت سب سے بڑی غفلت۔ آج کا انسان دنیا کی محبت میں ایسا گم ہو چکا ہے کہ اسے نہ موت یاد ہے نہ آخرت کی فکر۔ وہ صرف دولت، عیش و عشرت، شہرت اور طاقت کے پیچھے بھاگتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ فانی ہے۔ دنیا قید ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔
مومن کے لیے دنیا صبر، عبادت اور اطاعت کی جگہ ہے، نہ کہ مکمل آزادی یا موج مستی۔ موت کی یاد دلوں کی صفائی ہے۔ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے غیبت اور فحش کلامی ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں نرمی، رحم اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ نصیحت: لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قرآن کی تلاوت اور تفہیم کو معمول بنائیں۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں۔ اپنے کردار کو سنت کے مطابق بنائیں۔ موت کو یاد رکھیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا کی محبت کو کم کریں اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کا برتاؤ کریں۔ اپنے اعمال کا محاسبہ ضرور کریں۔ یہ دنیا وقتی ہے، عارضی ہے اور دھوکے کے گھر ہے۔ اصل کامیابی آخرت میں ہے، جو صرف نیک اعمال، اللہ کی رضا اور سنت کی پیروی سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنی ترجیحات درست کریں، اپنی اصلاح کریں اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ زندگی ایک نعمت ہے، موت ایک حقیقت ہے اور آخرت ایک انجام ہے، اور کامیاب وہی ہے جو ان تینوں کو سمجھ کر عمل کرے۔